ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہووگے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کا سرکار کو سردار بنایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تخلیق اس وقت ہوئی جدو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام مٹی اور گارے دے درمیان آئے۔ وقت دا تعین اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ وقت دا تعین ہوندا ہے لیل و نہار دے نال، رات اور دن دے نال، اور رات اور دن بندن چند اور سورج دے نال۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دی پہلی تخلیق ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ قلم پہلی تخلیق ہے، بعض نے لکھا کہ لوح پہلی تخلیق ہے، بعض نے لکھا کرسی پہلی تخلیق ہے۔ قلم اگر پہلی تخلیق ہے تو قلم جدو بنایا گیا، قلم نو پیدا کیتا گیا، قلم دی تخلیق ہوئی تو قلم نو حکم ہویا کہ قلم لکھ، تو قلم بارگاہ الہی دے وچ عرض کرتا ہے کہ مالک کی لکھاں؟ تو حکم ہویا کہ ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ تو مطلب ہے کہ قلم پہلی تخلیق نہیں ہے، قلم تو پہلے بھی کچھ ہو چکا ہے۔ تو جو ہو چکا ہے نا وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تخلیق آئی۔ تو قلم پہلی تخلیق نہیں ہے۔ تو اس بارے جو روایتاں زیادہ آ گئیاں تو انہاں دے وچ تطبیق کیتی گئی، تطبیق کیتی کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو عرض کردن کہ یا رسول اللہ قلم بھی تھوڑا نہ ہے، لوح بھی تھوڑا نہ ہے، یا رسول اللہ سب تو پہلی تخلیق جو ہوئی وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آئی۔ تو جدو کائنات دے وچ کچھ بھی نہیں آ، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تخلیق اس وقت بھی ہو چکی ہے۔ تو وقت دا تعین کرنا کہ وقت گیا، دن کیڑا ہا، مہینہ کیڑا ہا، سال کیڑا ہا، تو اس دا تعین نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندیو تسی صرف اتنا سمجھ لو کہ میرے محبوب دی تخلیق اس وقت ہوئی جدو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اجے مٹی اور گارے دے درمیان آئے۔ بس یہ ساڑھے سمجھان واسطے سانو فرمایا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا دے وچ آپ دی جو جلوہ گری ہے وہ عام الفیل والے سال ہے۔ عام الفیل وہ سال ہے کہ جس سال ابرہا نامی بادشاہ نے مکے نو مسمار کرن دی خاطر اس تے چڑھائی کیتی، اس تے حملہ کیتا۔ تو اس چڑھائی اور اس حملے تو تقریباً 50 یا 55 دن بعد آقا کریم علیہ السلام اس دنیا تے جلوہ افروز ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر۔ مہینے دے بارے کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے سیرت نگار قدیم ہون یا جدید ہون سارے اس گل تے متفق ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت ربیع الاول دے مہینے دے وچ ہوئی۔ اس دے وچ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ اتنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت باسعادت حرمت والے مہینہ دے وچ کیوں نہ ہوئی؟ تو اس دا جواب ہی علماء نے بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا جواب دیتا۔ فرمایا کہ اگر حرمت والے مہینے رمضان المبارک یا جو دوسرے حرمت والے مہینے ہیں انہاں دے وچ آقا کریم علیہ السلام دی جلوہ گری ہو جاندی تو بعض ناسمجھ لوگ اس بے بنیاد وہم دا شکار ہو جاندے کہ انہاں مہینیاں نے آقا کریم علیہ السلام نو عزت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام دا شرف ہے کہ آقا کریم علیہ السلام انہاں مہینیاں دے وچ پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں دا منہ قیامت تک واسطے بند کر دیتا کہ آقا کریم علیہ السلام دی جلوہ گری اس مہینے دے وچ کیتی
کہ جس دا پہلے کوئی جاندا ہی نہیں آ، کوئی نا نہیں آ، لیکن اس نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت بخشی، اس مہینے نو شرف بخشا، اس مہینے نو بزرگی بخشی، اور اس مہینے نو سارے مہینے تو افضل کر دیتا۔ محبت والے جو لوگ ہیں وہ آخدے ہیں کہ سب تو زیادہ مقدس اور پیارا مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، کیونکہ مسلمانوں واسطے یہ سب تو مقدس مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے دے وچ دل و نگاہ دے قرار حضرت سیدنا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جلوہ گری ہے۔ تو سال عام الفیل دا مہینہ ربیع الاول دا، اور ربیع الاول دا جو مہینہ ہے نا، اس دا ماحول بڑا خوشگوار ہوتا ہے، اس دا موسم بڑا سہانا ہوتا ہے، یہ وچ نہ زیادہ گرمی ہوندی ہے نہ زیادہ سردی ہوندی ہے، نہ راتاں زیادہ لمبیاں ہوندیاں نہ دن زیادہ لمبے ہوندے، تو اے مہینہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے، بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے اس دے وچ، نہ گرمی والی بیماریاں نہ سردی والی بیماریاں، تو ٹھنڈا میٹھا موسم، بہار دا موسم، تو اس بہار دے موسم دے وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل والے سال ربیع الاول دے مہینے دے وچ سوموار والے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا دے وچ تشریف فرمائے۔ اس بارے بھی کچھ لوگوں نے اختلاف کیتا، لیکن زیادہ تر لوگ اس چیز سے متفق ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت سوموار والے دن ہوئی، بلکہ صحابہ دے قول موجود ہیں۔ ابن ابی شیبہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کر دے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول والے دن سوموار والے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس امت دے وچ محمود پاشا فلکی نامی ایک شوشہ پیدا ہویا، جس نے ریاضی دے کچھ فارمولیاں دے تحت ایک نوی تاریخ رقم کیتی، اور اس نے لوگوں دے سامنے بیان کیتا، اعلان کیتا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت 12 ربیع الاول نو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول نو ہے۔ تو اس دی یہ جرت بھی قابل داد ہے کہ اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اور باقی جمہور امت دے نال اس نے جو اختلاف کیتا ہے، صرف اختلاف ہی نہیں، اس دی یہ جرت ہے کہ اس نے سارے نو غلط ثابت کرن دی کوشش کی، حالانکہ صحابہ دے قول موجود ہیں۔ دوسری گل، عرب دا جو ماحول آ، عرب دا جو رواج آ، عرب لوگ جس طرح چاہتے اس طرح وہ کر لیندے ہیں، مثلا جس مہینے تو انہوں دا دل چاہتا اس مہینے تو وہ سال شروع کر لیندے ہیں۔ بعض اوقات وہ 13 مہینوں دا سال بنا لیندے ہیں، بعض اوقات تو 14 مہینوں دا بھی سال بنا لیندے ہیں، بعض اوقات تو 11 مہینوں دا بھی سال بنا لیندے ہیں۔ جدو انہوں دی تاریخ دے وچ، انہوں دے کیلنڈر دے وچ اتنا تفاوت ہے، اتنا فرق ہے، تو اے مصری صاحب جو محمود پاشا فلکی نامی ہوئے نے، انہوں نے ریاضی دے کس فارمولے دے نال اس تاریخ نو ٹھکرا دیتا جس تے پوری امت متفق ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے بارے جو اشکال ہیں لوگوں دے ذہناں دے وچ، وہ معمولی جے ہیں، اور وہ اس طرح دے لوگوں دے ہیں جڑے محمود پاشا نامی ورگے ہوئے، ورنہ امت اس چیز تے متفق ہے، اور اس دے وچ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل والے سال ربیع الاول دے مہینے دے وچ اور سوموار والے دن یعنی پیر والے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اس دنیا دے وچ حضور دی جلوہ گری ہوئی۔ اج دی نشست وچ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل دی نشست اتھوں اگے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔